ناظرین، عمران خان کی رہائی کے امکانات تو ہے نہیں، اور عمران خان کی بہنوں نے بہت کیٹیگوریکلی صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو ایسے نہیں عدالت کے اندر کیس لگا ہوا تھا، آج پھر ملاقات کا دن تھا، ملاقات کے لیے کوشش کی، عمران خان کی بہنیں گئیں، ملاقات نہیں کروائی گئی، عمران خان کے ساتھی گئے، فیملی کے لوگ گئے، ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ اب عمران خان صاحب کی کوئی خیر خبر بھی باہر نہیں آتی۔ یعنی جو سرکار چاہتی ہے اتنا ہی پتہ چلتا ہے، جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اتنا ہی آپ عمران خان کے بارے میں جان سکتے۔ جو چھوٹے موٹے سورسز ہمارے پاس پہلے ہوتے تھے، یعنی 2024 میں 2025 میں ہم خبریں نکال لیتے تھے، لیکن 2025 کا جب اختتام آ رہا تھا، جب عاصم منیر صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا کہ ایک آئینی ترمیم مزید لائی جائے گی، اور جس وقت ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، ان کے استثناء کا معاملہ آیا، تو اس وقت سے ہمیں خبریں ملنا بند ہو گئی۔ میں سچ آپ سے بول رہا ہوں، بالکل ہمارے سورسز ختم ہو گئے۔ جو چھوٹے موٹے سورسز تھے، ہم جیل سے کوئی چیز نکال لیتے تھے۔ میں بطور صحافی اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، دوبارہ ہم کوئی سورس بنا نہیں پائے۔ ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مخصوص لوگوں کو اب رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد، اور بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جاتی ہے کہ باہر کوئی بات نکلے نہ۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لانچ کیا گیا، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے جو بھی کہا یہ بلیو کیا گیا کہ ان کی بات پہ لوگ یقین کریں گے، لیکن وہ سودا بھی نہیں بکا، پھر مختلف طریقے کیے گئے۔ بہرحال آخری ملاقات عمران خان صاحب کی اپنی بہن کے ساتھ ہوئی تھی، اور ڈاکٹرز نے پھر اس کے بعد انہیں دیکھا ہے، لیکن وہ سرکاری ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور سرکار نے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز چن کر بھجوائے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے، اور یہی خبر جو دیں گے وہی دیں گے، اور وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا، وہاں بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی شواہد تو سارے موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس ختم کیا جائے، انہیں فوری طور پہ رہائی دی جائے، لیکن ججز دباؤ میں ہے، اور ججز پہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انصاف نہیں دے پا رہے۔ اگر انصاف دیں تو عمران خان صاحب تو باہر آ جانا، یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ کہی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمیشہ عدالتوں پہ تکیہ کرتے ہوئے، عدالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ جس دن عدالت نے انصاف دیا، یعنی ایک دور تک تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پہ سرنڈر نہیں ہوئی، وہ مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، کیسز ختم ہوتے چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد طریقہ کار بدل دیا گیا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی، اور عدلیہ میں اپنی مرضی کے بندے لا کر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے مکمل کنٹرول کر دیا گیا۔ اب عمران خان کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ججز فیصلہ نہیں دے پائے، اور اس طرح تو عمران خان سالوں اندر رہیں گے، یہ جتنا چاہیں گے ان کیسز کو۔ میں تھوڑا سا پہلے یہ بات بتا بھی رہا تھا کہ اب عدالتوں سے امید لگ بھگ ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، معاملہ وہاں جا کے پہنچ گیا۔ علیمہ خانم نے صاف کہا ہے کہ جب تک عوام اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکل کر دباؤ نہیں ڈالیں گے، عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی۔ اب نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کی آنکھ کی صحت کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ کلاٹ بنا کیسے، اس کا ریزن کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک نہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کو کچھ مطمئن کیا جا سکا ہے، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتایا جا سکا، اور ججز انصاف دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے، یعنی یا تو عمران خان صاحب ہار مان لیں، جیل کے اندر سرنڈر کر لیں، اور وہ یہ کہیں ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں میں وہ کر لیتا ہوں اور مجھے رہائی دی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دباؤ بڑے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں آلریڈی ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، مہنگائی کا دباؤ ان کے اوپر ہے، معیشت کی تباہی کا دباؤ ان کے اوپر ہے، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، وہ دباؤ ان کے اوپر ہے، عالمی دباؤ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے، IMF کا دباؤ ان کے اوپر ہے، پاکستان کی عوام کا دباؤ ان کے اوپر ہے، لیکن ایک عوامی احتجاج کا دباؤ نہیں۔ عوام ابھی تک کوئی بڑا احتجاج نہیں کر پائی جیسا ہونا چاہیے، اور وہ نہ کر پائے اس کے لیے انہوں نے طاقت کا اندھا استعمال بھی کیا، لوگوں کو قتل عام کیا، لوگوں کو مارا، جیلوں میں ڈالا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کو سڑکوں پہ انہوں نے گھسیٹا، بچوں کو گرفتار کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اب لوگوں نے نکلنا ہے، جس دن لوگ نکل آئے سڑکوں پہ اس دن اسٹیبلشمنٹ کا کوٹا فل ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کو رہائی بھی ملے۔ تو یہ دباؤ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ یہ دباؤ جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو شاہی فیملی سے پتہ نہیں کیا کچھ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ کرکٹر ہے، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لیکن کیونکہ اب سارے ہی بات کر رہے ہیں تو پھر میں بھی بات کرتا ہوں۔ وہ نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کیا، اب وہ یہ کہتے ہیں میں نے ٹویٹ نہیں کیا، وہ ٹویٹ جو ہے وہ کسی اور نے کر دیا تھا، اور نسیم شاہ نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، لیکن اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کر کہ جناب اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو 2 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو ایسے جرمانہ نہیں ہوا، لیکن 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا نسیم شاہ کو۔ اس کے والد بھی بول پڑے، اب پاکستان سارا نسیم شاہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جو بات آپ نے کی ہے بات ٹھیک کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو کی ہی نہیں بھائی، وہ تو اکاؤنٹ کسی اور کے پاس تھا، اس نے ٹویٹ کر دیا اور اب میرے کھاتے پڑ گیا، تو میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو۔ لیکن
PCB ने 2 करोड़ जुर्माना कर, और बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद उसको बैन लगा दिया जाए 2 साल के लिए, ये बातें भी की जा रही थी। वो शानदार क्रिकेटर है, वो उस टाइम भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला जब उसकी वालदा इंतकाल कर गई। वो टूर पे गया, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था। उसने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में किरदार भी अदा किया माजी में, और बड़ा अच्छा खेलता रहा, पूरा जोर लगाता रहा, और उसकी आंखों में आंसू भी थे उस दिन। उसकी वालदा फौत हो गई थी, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, तो हीरो है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, एक ट्वीट को लेकर उसको जुर्माना कर दिया, उसको मुतनाज़े बना दिया। अब ये मुझे पता है ना कि आइंदा किसी भी बहाने इसको टीम से बाहर कर देंगे और फिर इसको टीम में नहीं खेलने देंगे, क्योंकि शहजादी की शान में गुस्ताखी हो गई। इतनी सी बात। इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के, शाहिद अफरीदी ने कितनी तनकीद की इमरान खान पे, कितने निश्तर बरसाए, लेकिन इमरान खान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं भी जाता था, अपना काम करता था। सरफराज नवाज ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। जावेद मियादाद इमरान खान के बारे में तब बोले जब इमरान खान इक्तदार में थे, लेकिन इमरान खान ने किसी से बदला नहीं लिया। तो बड़ा आदमी सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है या बड़ा ओहदा होता है। आदमी अपने किरदार की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से बड़ा होता है। तो इमरान खान साहब ने इन चीजों को बॉदर नहीं किया, लेकिन ये बहुत छोटे लोग हैं, बोने हैं, इनको जरा सा कुछ छेड़ दे ये चां चां करते हैं। अब इन्होंने पकड़ के उसको, अच्छा देखिए, वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, इधर हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क को लूट रहे हैं। यहाँ पे हलफ लेकर आते हैं ना ऑफिसर्स के, हम कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। कायदे आज़म ने मना किया था। ये बार बार डिक्टेटर बन जाते हैं, बार बार मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। हलफ की खिलाफ वर्जियां करके अरबों की जायदादें बना ली जिन लोगों ने, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और एक शख्स ने कहते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो ट्वीट नहीं करेगा, वो कहता मैंने किया भी नहीं, उसको पकड़े जुर्माना डाल दो। तो ठीक है, ये पाकिस्तान को ऐसे ही चला रहे हैं अपनी मर्जी से। अब आ जाए जो बैनुल अक़वामी खबरें हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो बड़ा मजेदार स्टेटमेंट। ये दावा किया गया अल जजीरा की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को या पुराने इत्तेहादियों को ये आगाह कर दिया है कि मैं लड़ाई खत्म करके जा रहा हूँ, चाहे आबनाए हुर्मुज़ बंद रहे। यानी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई खत्म करके जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, ये मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। वो देखा जी, वो तमाम ममालिक जिनको इस वक्त जेट फ्यूल मैसर नहीं है, खास तौर पे इनमें यूके का नाम लिया, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया, कि इनको जेट फ्यूल मैसर नहीं है और इन्होंने ईरान के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व होने से इनकार किया था। मेरी उनके लिए एक तजवीज है, डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज बड़ी मजेदार है। दो उसने उसके नंबर दिखेंगे, तजवीज नंबर 1 और तजवीज नंबर। उन्होंने कहा मेरी उनके लिए नसीहत है, तजवीज है कि तेल हमसे खरीद ले क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, पहली तजवीज। और दूसरी तजवीज उसने कहा जनाब कि थोड़ा सा कोई हौसला पैदा करो और जाओ और जाकर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ ताकत के बलबूते पर, और ये सीखो कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका तुम्हारे लिए वहां मौजूद नहीं होगा क्योंकि तुम जब अमेरिका लड़ रहा था वहां हमारे लिए मौजूद नहीं थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब आप ही जाके अपनी लड़ाई लड़ो। और एंड में उसने लिख दिया कि ईरान जो है वो काफी कमजोर हो चुका है और बड़ा पार्ट हमने अदा कर दिया है, गो गेट योर ओन ऑयल, जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। ये डोनाल्ड ट्रंप साफ इशारा है कि हम जा रहे हैं लड़ाई छोड़ के, आपने हुर्मुज़ खुलवानी है तो खुद ही खुलवाओ जाके। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि अमेरिका का तेल यहाँ से नहीं जाता, अमेरिका का 1% तेल सिंबॉलिकली यहाँ से जाता है, वो अपना तेल अब प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास और सोर्सेज हैं। उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, उन्हें अब तेल का मसला नहीं है, वो दुनिया को तेल बेचते हैं। वो भी कह दिया ट्रंप ने कि हमसे खरीद लो तेल, जेट फ्यूल अगर आपको चाहिए तो। ये तो जनाब अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। अब जो ममालिक वहां से तेल लेते हैं खासतौर पे यूरोप, उनके ऊपर अमेरिका बहुत गर्म है। अभी देखें फ्रांस ने इनकार कर दिया कि हम अपनी फिजाई हदूद नहीं दे रहे अमेरिका। जर्मनी के अंदर लोग नाराज हो गए, उनकी अपोजिशन लीडर ने यह भी कह दिया कि इनके फौजियों को भी यहाँ से निकालो। पोलैंड ने साफ इनकार कर दिया। पोलैंड एक बड़ा मुल्क, यानी यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं उनमें से एक पोलैंड भी है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन और इसी तरह नॉर्वे, ये बड़े ममालिक हैं, फिनलैंड, इनके रकबे बड़े हैं इन ममालिक के। तो पोलैंड भी एक बड़ा मुल्क है, उसने भी इनकार कर दिया। स्पेन ने, इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, ये अमेरिका के वो इत्तेहादी थे जो आंखें बंद करके साथ लड़ते थे। बरतानिया ने लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन अड्डे दिए हुए फिलहाल। बरतानिया कहता है दिफाई नुक्ता नजर से हम मौजूद हैं, लेकिन हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे और ये हमारा उसूल है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लड़ाई खत्म कर देता है तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला क्या, ये है सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ धमकियां भी लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान शिकस्त तस्लीम करे, ईरान हमसे हार मान ले और हमारे साथ कोई डील करे। ईरान हार मान के अगर डील कर दे तो ये तो मौका ही नहीं है, इतनी लड़ाई लड़ने का फायदा ही नहीं है। ईरान ने हजारों बम खाए हैं गुज़िश्ता 1 महीने, यानी जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने मारे उनकी तादाद 1000 के करीब, जो क्लस्टर बम मारे हैं वो अलग है, और जो इसराइल ने बमबारी की है, जो उनके तैयारों ने बमबारी की है वो अलग है। तो हजारों बम खाने के बावजूद सिर्फ तेहरान के ऊपर बताया जाता है कि 3000 से ज्यादा हमले हुए। हजारों बम खाने के बावजूद एक मुल्क जब बेहतर पोजीशन में आया तो वो हार मान ले, शिकस्त तस्लीम कर ले। ये ईरानियों ने शिकस्त कभी तारीख में तस्लीम नहीं की, यहाँ पे कहाँ तस्लीम करेंगे। तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि इनसे शिकस्त तस्लीम करवाई जाए, उसके लिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं, अपने फौजियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं।
اب ان کا خیال یہ ہے کہ باقی ملک مل کر ہمارے ساتھ حملہ کریں گے ایران کے اوپر. جب وہ دیکھیں گے بہت سارے امریکی فوجی آ گئے, مرینز پہنچ گئے, ہتھیار پہنچ گئے, تو سارے تگڑے ہو جائیں گے, مل کے لڑیں گے. لیکن عرب ممالک ایران کے ساتھ نہیں لڑیں گے, مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں لڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہوگا, انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ رہنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, عرب ممالک کے اندر اسرائیل سے زیادہ ایرانیوں کی حمایت موجود. یہ ایک بڑا عام فیکٹر ہے. عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ایران کے خلاف لڑیں گے تو اپنے ملک میں ان کی قیادتیں بہت غیر مقبول ہو جائیں گی. عرب یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو, ایران کو مار پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران کو اتنا ماریں کہ ایران کی کمر سیدھی نہ ہو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایران کے اوپر اٹیک کر دے اپنے ملک سے, اور وہاں سے پاکستان بھی مارے, انڈیا بھی مارے, سارے رل کے مارو ایران کو, اس کو کمزور ترین کر دو. لیکن وہ خود نہیں لڑنا, وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت خود ادا نہیں کرنا چاہتے عرب. انہیں لگتا ہے ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور وہ صرف پیسے کو استعمال کریں گے, انفلوئنس کو استعمال کریں گے اور دنیا ان کے لیے لڑے گی. یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. اب آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, وہ اپنے ملک کے لیے تو اچھا ہی سوچ. تو براہ راست وہ لڑائی کے اندر آئیں گے تو ٹرمپ کو اتحادی مل نہیں رہے, اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایسے ماحول میں اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لڑائی سے نکل جاؤ. اب اگر ٹرمپ ایسے لڑائی سے نکلتا ہے, جو آپ کو میں نے ٹویٹ پڑھ کے سنایا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ٹویٹ ہے, تو ہوگا کیا؟ یعنی جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد میں کیا بدلا؟ ہم پہلا سوال تو یہی اٹھائیں گے نا کہ جب ٹرمپ نے جنگ کو شروع کیا تب دنیا کیسی تھی, اور جب ختم کر کے وہاں سے جا رہا ہے تو دنیا کیسی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی تھی, جنگ کے بعد بند ہے. اور ویسے بھی جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں, انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ جنگ بند کریں, آبنائے ہرمز ہم ٹیلی فون کر کے کھلوا لیں گے. ایران نے امریکہ کی ضد میں آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے نا, کہ یہاں جنگ چل رہی ہے, یہ جنگ بندی کر دیں, اعلان کر دیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ایران کے ساتھ یورپ بیٹھ جائے گا جا کے, عرب بیٹھ جائیں گے جا کے, وہ ایک میکینزم بنائیں گے, سرٹن کنڈیشنز ہوں گی, وہ آبنائے ہرمز کے راستے کھول دے گا, سب طرف امن ہو جائے گا, بس امریکہ اور اسرائیل یہاں پہ نہیں آئیں گے. تو وہ خود ہی کھلوا لیں گے, انہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دو آپشن دیے نا, پہلا کہ تیل ہم سے لے لو, دوسرا وہاں پہ جا کے خود آبنائے ہرمز کو کھلوا لو. دوسرا یہ ہے نا, دوسرا بہت آسان ہے, وہ بغیر لڑے کھل جائے گا. ایران تو کہتا ہے سب کے لیے کھلی ہے, ہم اپنے دشمنوں کے لیے نہیں کھول سکتے. تو امریکہ اور اسرائیل کو نہیں ملے گا, باقی سارے لوگ جا کے وہاں ایران کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے, تو ایران کھولے گا نا ان کے لیے. ہاں, یہ کنڈیشنز اب ضرور ہوں گی کہ ایران اب اس کو مفت میں نہیں کھولے گا, وہ وہاں سے کچھ پیسے کمانا چاہے گا. اور ایران کے اوپر ماضی میں جو پابندیاں تھیں, وہ پابندیاں بھی اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہیں گی. تو فرق کیا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ چھیڑنے سے لے کر اب تک؟ کیا ایران میں رجیم تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا. امریکن اپنی فیس سیونگ کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں رجیم بدل گیا, رجیم بدل گیا. کیا بدلا بھائی؟ یہ موجودہ رجیم نے سارے میزائل چلائے ہیں. پچھلا رجیم تو جنگ کے پہلے دن ہی شہید ہو گیا تھا. آیت اللہ علی خامنائی تو جنگ کے پہلے دن شہید ہو گئے تھے. یہ جو ایران نے واپس ہزاروں میزائل اور ڈرون مارے ہیں, یہ تو اسی رجیم میں مارے جس کو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو نیا رجیم ہے یہ وہی ہے جو پہلے تھا, صرف شکلیں بدل گئی ہیں, بندے بدل گئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, وہی ٹیم ہے. تو ایک تو رجیم تبدیل نہیں ہو سکا. نمبر دو, آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلا تھا, جنگ کے بعد بند ہے. نمبر تین, ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے زیادہ غیر مقبول ہو گئے. ابھی ایک لیٹسٹ سروے آیا, اس میں -17% ان کی پاپولیرٹی گئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ڈیٹا ہے یا امریکن میڈیا بتا رہا ہے, میں سی این این کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کی تاریخ کے تمام صدور سے, یعنی حالیہ تاریخ جو ہے امریکہ کی, اس میں تمام صدور سے زیادہ غیر مقبول صدر ہے. یہ حالت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے. تو مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی فارغ ہو گئی جنگ کے نتیجے میں. امریکہ کی چودراہٹ بھی بڑھ گئی. پہلے امریکہ خطے کا چودھری تھا دنیا کا, یہاں اپنے جہاز بھیجتا تھا, لوگ بات مان لیتے تھے, ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے, وہ سارے کہتے تھے دسو سرکار کرنا کیے. پاکستان میں ایک ان کا چھوٹا سا سیکٹری لیول کا بندہ, ایک اس کا سائفر آ جاتا تھا پاکستان میں, تو پاکستان میں رجیم تبدیل ہو جاتا. وہ ان کا ایک چھوٹا موٹا آفیسر بھی آتا تھا, تو ہمارے حکمران لال ٹائیاں لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے راستے میں. تو وہ جو چودراہٹ امریکہ کی تھی وہ باقی نہیں رہی. ایسی منوست ڈالی ہے انہوں نے جا کے, ٹرمپ کو جفا ڈالا, ٹرمپ کی چودراہٹ بھی بڑھ گئی, امریکہ کو بھی بیڑا غرق کر دیا پکڑ. اب ایک تو امریکہ کی چودراہٹ بھی گئی, پھر امریکہ کے اتحادی بھی اس کے ہاتھوں سے. وہ ممالک جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کے پیچھے چلتے تھے, وہ اب سوال پوچھتے ہیں, جواب مانگتے ہیں. اور امریکہ کے جو اتحادی تھے وہ اس کے ہاتھوں سے انہیں لگا کہ وہ امریکہ کی خواہش کے لیے لڑائیوں میں نہیں. پھر آئرن ڈوم کی ایک پوری مت تھی کہ جناب آئرن ڈوم ہے, پیٹریوٹ کا ایک فضائی دفاعی نظام ہے, امریکہ کا دنیا کا نمبر 1 ہے, وہ ختم ہو گئے. سب نے دیکھا کہ ایرانی میزائل گئے, ایرانی ڈرون گئے, انہوں نے جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. امریکہ کی عسکری قوت کے اوپر سوالات اٹھے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یعنی یہ جو عسکری قوت اس وقت امریکہ کے پاس ہے, یہ وہ نہیں ہے جو جدید لڑائیاں لڑے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور چائنا نے, رشیا نے اس کا کافی مذاق بھی اڑایا. پھر امریکہ کی ہتھیاروں کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بری طرح تباہ ہوئی ہے. کئی ممالک جنہیں امریکہ سے خطرہ رہتا تھا, ان کا حوصلہ بڑھ گیا اس لڑائی کے بعد. اور جو خلیج کا خطہ ہے وہ بھی بہت حد تک بدل جائے گا, اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جنگ کے بعد. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑی ہوئی جنگ میں امریکہ کو کیا ملا؟
اسرائیل کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. نقصان ہوا عربوں کا، نقصان ہوا ایرانیوں کا، لیکن امریکہ کی مت ٹوٹی، اسرائیلیوں کی مت ٹوٹی. اور اگر یہ جنگ اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں بند کرتا ہے تو امریکہ اس جنگ کے لیے لوزر کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل حاصل نہیں کر پائے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے. ناظرین، ایک اور چیز میں پاکستان سے آپ کے لیے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن میں نسیم شاہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو مجھے اس میں ایک اور چیز یاد آ گئی. اسی ملک میں نا ایک غلیظ جانور کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو تشبیہ دی گئی، ان کی توہین کی گئی، لگاتار توہین کی. تو بانی پاکستان کی بہن کی توہین کی گئی اس ملک میں. اس ملک میں ایک شہزادی کے بارے میں ٹویٹ آ گیا تو 2 کروڑ جرمانہ. آج تک کسی نے ایوب خان سے پوچھا یا اس کی قبر سے پوچھا کہ فاطمہ جناح کی توہین. ابھی دیکھیں فرانس نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی فضائی حدود نہیں دے رہے امریکہ کو. جرمنی کے اندر لوگ ناراض ہو گئے، ان کی اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے فوجیوں کو بھی یہاں سے نکالو. پولینڈ نے صاف انکار کر دیا. پولینڈ ایک بڑا ملک، یعنی یورپ کے جو بڑے ممالک ہیں ان میں سے ایک پولینڈ. جرمنی، فرانس، پولینڈ، اسپین اور اسی طرح ناروے، یہ بڑے ممالک ہیں. فن لینڈ، ان کے رقبے بڑے ہیں ان ممالک کے. تو پولینڈ بھی ایک بڑا ملک ہے، اس نے بھی انکار کر دیا. اسپین نے، اٹلی نے، جرمنی نے، فرانس نے، پولینڈ نے، یہ امریکہ کے وہ اتحادی تھے جو آنکھیں بند کر کے ساتھ لڑتے تھے. برطانیہ نے لڑنے سے انکار کر دیا لیکن اڈے دیے ہوئے فی الحال. برطانیہ کہتا ہے جی دفاعی نقطہ نظر سے ہم موجود ہیں لیکن ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بن رہے اور یہ ہمارا اصول ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ لڑائی ختم کر دیتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا کیا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. ایک طرف دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران شکست تسلیم کرے، ایران ہم سے ہار مان لے اور ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لے. ایران ہار مان کے اگر ڈیل کر لے تو یہ تو موقع ہی نہیں ہے، اتنی لڑائی لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ایران نے ہزاروں بم کھائے ہیں گزشتہ 1 مہینے میں. یعنی جو کروز میزائل امریکہ نے مارے ہیں ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے. جو کلسٹر بم مارے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو اسرائیل نے بمباری کی ہے، جو ان کے طیاروں نے بمباری کی ہے وہ الگ ہے. تو ہزاروں بم کھانے کے باوجود صرف تہران کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ 3000 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. ہزاروں بم کھانے کے باوجود ایک ملک جب بہتر پوزیشن میں آیا تو وہ ہار مان لے، شکست تسلیم کر لے. یہ ایرانیوں نے شکست کبھی تاریخ میں تسلیم نہیں کی ہے، یہاں پہ کہاں تسلیم کریں گے؟ تو امریکہ کی خواہش ہے کہ ان سے شکست تسلیم کروائی جائے. اس کے لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، اپنے فوجیوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. اب ان کا خیال یہ ہے کہ باقی ملک مل کر ہمارے ساتھ حملہ کریں گے ایران کے اوپر. جب وہ دیکھیں گے بہت سارے امریکی فوجی آ گئے، مرینز پہنچ گئے، ہتھیار پہنچ گئے، تو سارے تگڑے ہو جائیں گے، مل کے لڑیں گے. لیکن عرب ممالک ایران کے ساتھ نہیں لڑیں گے، مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں لڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہوگا، انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ رہنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، عرب ممالک کے اندر اسرائیل سے زیادہ ایرانیوں کی حمایت موجود ہے. یہ ایک بڑا عام فیکٹر ہے. عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ایران کے خلاف لڑیں گے تو اپنے ملک میں ان کی قیادتیں بہت غیر مقبول ہو جائیں گی. عرب یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو، ایران کو مار پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران کو اتنا ماریں کہ ایران کی کمر سیدھی نہ ہو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایران کے اوپر اٹیک کر دے اپنے ملک سے، اور وہاں سے پاکستان بھی مارے، انڈیا بھی مارے، سارے رل کے مارو ایران کو، اس کو کمزور ترین کر دیں. لیکن وہ خود نہیں لڑنا چاہتے. وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت خود ادا نہیں کرنا چاہتے عرب. انہیں لگتا ہے ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور وہ صرف پیسے کو استعمال کریں گے، انفلوئنس کو استعمال کریں گے اور دنیا ان کے لیے لڑے گی. یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. اب آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، وہ اپنے ملک کے لیے تو اچھا ہی سوچ رہے ہیں. تو براہ راست وہ لڑائی کے اندر آئیں گے نہیں، تو ٹرمپ کو اتحادی مل نہیں رہے، اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایسے ماحول میں اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لڑائی سے نکل جاؤ. اب اگر ٹرمپ ایسے لڑائی سے نکلتا ہے، جو آپ کو میں نے ٹویٹ پڑھ کے سنایا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ٹویٹ ہے، تو ہوگا کیا؟ یعنی جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد میں کیا بدلا؟ ہم پہلا سوال تو یہی اٹھائیں گے نا کہ جب ٹرمپ نے جنگ کو شروع کیا تب دنیا کیسی تھی، اور جب ختم کر کے وہاں سے جا رہا ہے تو دنیا کیسی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی تھی، جنگ کے بعد بند ہے. اور ویسے بھی جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں، انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ جنگ بند کریں، آبنائے ہرمز ہم ٹیلی فون کر کے کھلوا لیں گے. ایران نے امریکہ کی ضد میں آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے نا کہ یہاں جنگ چل رہی ہے. یہ جنگ بندی کر دیں، اعلان کر دیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ایران کے ساتھ یورپ بیٹھ جائے گا جا کے، عرب بیٹھ جائیں گے جا کے، وہ ایک میکینزم بنائیں گے، سرٹن کنڈیشنز ہوں گی، وہ آبنائے ہرمز کے راستے کھول دے گا، سب طرف امن ہو جائے گا. بس امریکہ اور اسرائیل یہاں پہ نہیں آئیں گے تو وہ خود ہی کھلوا لیں گے، انہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 آپشن دیے نا، پہلا کہ تیل ہم سے لے لو، دوسرا وہاں پہ جا کے خود آبنائے ہرمز کو کھلوا لو. دوسرا یہ ہے، دوسرا بہت آسان ہے، وہ بغیر لڑے کھل جائے گا. ایران تو کہتا ہے سب کے لیے کھلی ہے، ہم اپنے دشمنوں کے لیے نہیں کھول سکتے. تو امریکہ اور اسرائیل کو نہیں ملے گا، باقی سارے لوگ جا کے وہاں ایران کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے، تو ایران کھولے گا نا ان کے لیے. ہاں، یہ کنڈیشنز اب ضرور ہوں گی کہ ایران اب اس کو مفت میں نہیں کھولے گا، وہ وہاں سے کچھ پیسے کمانا چاہے گا. اور ایران کے اوپر ماضی میں جو پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں بھی اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہیں گی. تو فرق کیا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ چھیڑنے سے لے کر اب تک؟ کیا ایران میں رجیم تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا. امریکن اپنی فیس سیونگ کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں رجیم بدل گیا، رجیم بدل گیا. کیا بدلا ہے؟ یہ موجودہ رجیم نے سارے میزائل چلائے ہیں. پچھلا رجیم تو جنگ کے پہلے دن ہی شہید ہو گیا تھا.
آیت اللہ علی خامنئی تو جنگ کے پہلے دن شہید ہو گئے تھے. یہ جو ایران نے واپس ہزاروں میزائل اور ڈرون مارے ہیں یہ تو اسی رجیم میں مارے ہیں جس کو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو نیا رجیم ہے یہ وہی ہے جو پہلے تھا, صرف شکلیں بدل گئی ہیں, بندے بدل گئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, وہی ٹیم ہے. تو ایک تو رجیم تبدیل نہیں ہو سکا. نمبر 2, آبلہ ہرمز جنگ سے پہلے کھلا تھا, جنگ کے بعد بند ہے. نمبر 3, ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے زیادہ غیر مقبول ہو گئے. ابھی ایک لیٹسٹ سروے ہے اس میں -17% ان کی پاپولیرٹی گئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ڈیٹا ہے یا امریکن میڈیا بتا رہا ہے, میں سی این این کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کی تاریخ کے تمام صدور سے, یعنی حالیہ تاریخ جو ہے امریکہ کی, اس میں تمام صدور سے زیادہ غیر مقبول صدر ہے. یہ حالت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے. تو مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی فارغ ہوگی جنگ کے نتیجے میں. امریکہ کی چودراہٹ بھی بڑھ گئی. پہلے امریکہ خطے کا چودھری تھا دنیا کا, یہاں اپنے جہاز بھیجتا تھا, لوگ بات مان لیتے تھے, ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے, وہ سارے کہتے تھے 10 سرکار کرنا کیے. پاکستان میں ایک ان کا چھوٹا سا سیکٹری لیول کا بندہ, ایک اس کا سائفر آ جاتا تھا پاکستان میں, تو پاکستان میں رجیم تبدیل ہو جاتا تھا. وہ ان کا ایک چھوٹا موٹا آفیسر بھی آتا تھا تو ہمارے حکمران لال ٹائیاں لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے رستے میں. تو وہ جو چودراہٹ امریکہ کی تھی وہ باقی نہیں رہی. ایسی منوست ڈالی ہے انہوں نے جا کے, ٹرمپ کو جفا ڈالا, ٹرمپ کی چودراہٹ بھی بڑھ گئی, امریکہ بھی رگ رگ کر دیا پکڑ کے. اب ایک تو امریکہ کی چودراہٹ بھی گئی, پھر امریکہ کے اتحادی بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹے. وہ ممالک جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کے پیچھے چلتے تھے وہ اب سوال پوچھتے ہیں, جواب مانگتے ہیں, اور امریکہ کے جو اتحادی تھے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئے. انہیں لگا کہ وہ امریکہ کی خواہش کے لیے لڑائیوں میں نہیں کود سکتے بار بار. پھر آئرن ڈوم کی ایک پوری مت تھی کہ جناب آئرن ڈوم ہے, پیٹریوٹ کا ایک فضائی دفاعی نظام ہے امریکہ کا, دنیا کا نمبر 1 ہے, وہ ختم ہو گیا. سب نے دیکھا کہ ایرانی میزائل گئے, ایرانی ڈرون گئے, انہوں نے جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. امریکہ کی عسکری قوت کے اوپر سوالات اٹھے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یعنی یہ جو عسکری قوت اس وقت امریکہ کے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے جو جدید لڑائیاں لڑے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور چائنا نے, رشیا نے اس کا کافی مذاق بھی اڑایا. پھر امریکہ کی ہتھیاروں کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بری طرح تباہ ہوئی ہے. کئی ممالک جنہیں امریکہ سے خطرہ رہتا تھا ان کا حوصلہ بڑھ گیا اس لڑائی کے بعد, اور جو خلیج کا خطہ ہے وہ بھی بہت حد تک بدل جائے گا, اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جنگ کے بعد. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑی ہوئی جنگ میں امریکہ کو کیا ملا, اسرائیل کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. نقصان ہوا عربوں کا, نقصان ہوا ایرانیوں کا, لیکن امریکہ کی مت ٹوٹی, اسرائیلیوں کی مت ٹوٹی. اور اگر یہ جنگ اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں بند کرتا ہے تو امریکہ اس جنگ کے لیے لوزر کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل حاصل نہیں کر پائے گا, مجھے تو یہ لگتا ہے. ناظرین, ایک اور چیز میں پاکستان سے آپ کے لیے شیئر کر دیتا ہوں, لیکن میں نسیم شاہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو مجھے اس میں ایک اور چیز یاد آ گئی. اسی ملک میں نا ایک غلیظ جانور کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو تشبیہ دی گئی, ان کی توہین کی گئی, لگاتار توہین کی. تو بانی پاکستان کی بہن کی توہین کی گئی اس ملک میں. اس ملک میں ایک شہزادی کے بارے میں ٹویٹ آ گیا تو 2 کروڑ جرمانہ. آج تک کسی نے ایوب خان سے پوچھا یا اس کی قبر سے پوچھا کہ فاطمہ جناح کی توہین کیوں کی تھی؟